اور قرآن دو ہے. ایک قرآن وہ ہے جو آپ کے گھروں میں طاقوں میں رکھا ہوا ہے، اور ایک قرآن وہ ہے کہ میرے آقا محمد عربی مدینے میں نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور آپ کی پشت انور پر ایک قرآن آ جاتا ہے. دو قرآن ہے. ایک قرآن خاموش کتاب کی شکل میں ہے اور ایک بولتی ہوئی کتاب قرآن کی شکل میں ہے. مسلمانوں یاد رکھنا، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اب کڑوا ہے جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پیٹ میں بھی درد ہوگا، جو اس عقیدے پہ ہے ان کے پیٹ میں بھی درد ہوگا، اور جو اس عقیدے پہ نہیں ان کے پیٹ میں تو پہلے سے ہی درد ہو رہا تھا. مسلمانوں یاد رکھو، اپنے آپ کو مولائی کہنے والوں یاد رکھو، اپنے آپ کو حسنی اور حسینی کہنے والے یاد رکھو، جس طریقے سے بغیر وضو کے قرآن کو ٹچ کرنا منع ہے، اسی طریقے سے نام حسین کو ٹچ کرنا منع ہے. لیکن مسلمانوں سنیے، لیکن مسلمانوں اپنے اس ضمیر پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، تم ذکر حسین میں آئے ہو، تمہارے منہ کے اندر گٹکا ہے، تمہارے منہ کے اندر سپاریے ہیں، تمہارے منہ کے اندر تمباکو ہے. مجھے بتاؤ، جس سیدہ نے روتے روتے پوری رات گزار دی، پروردگارا میرے بابا کی امت کو بخش دو، اس کے بیٹے کو مسلمان 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رکھ کر شہید کر دیتے ہیں، اس کی ماں کو تم کیا جواب دو گے کہ میرا بیٹا اور میرے بیٹے کا بیٹا علی اصغر 3 دن تک بھوکا پیاسا تھا، تم 3 گھنٹے بغیر سپاری کے نہیں رہ سکتے تھے؟ میرے مولائی بھائیوں، میرے انسانی رشتے کے بھائیوں، کڑوی گفتگو ہے، لیکن سوچنا اس محفل کے اندر دنیا کا کوئی لیڈر آیا ہو نہ آیا ہو، اس اسٹیج پر دنیا کا کوئی لیڈر آیا ہو نہ آیا ہو، لیکن جہاں پر تذکرہ حسین، تذکرہ حسن، تذکرہ زہرا، تذکرہ مولا کائنات اور تذکرہ محمد مصطفیٰ ہوتا ہے، وہاں دنیا کا کوئی لیڈر آئے نہ آئے، لیکن آدم کا امام محمد مصطفیٰ ضرور آتا ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، مجھے بتاؤ، جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو کولگیٹ کراتے ہو، اچھے کپڑے پہناتے ہو، اپنے گھر کو سنوارتے ہو، اپنی گلیوں کو سنوارتے ہو. آج 3 شعبان گزر چکا ہے، 4 شعبان کی شب لگ چکی ہے. کچھ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین 3 شعبان کو پیدا ہوئے، کچھ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 4 شعبان کو پیدا ہوئے. لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ 3 کا دن گزار چکے، 4 کی شب لگ چکے. آج میرے امام یہاں آ رہے ہیں، میرے آقا آپ کے آقا یہاں آ رہے ہیں. آپ نے اپنی کتنی گلیوں کو سنوارا ہے، آپ نے کتنا داتن کیا ہے، آپ نے کتنا کولگیٹ کیا ہے. خدایا جس طریقے سے بغیر وضو کے قرآن کو ٹچ کرنا منع ہے، اسی طریقے سے بولتے ہوئے قرآن کو بغیر وضو کے کبھی ٹچ نہ کرنا. جب بھی کبھی محفل میں میلاد میں جاؤ، جب بھی علماء کی کبھی محفل میں جاؤ، یاد رکھو جہاں محمد والے محمد کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں باوضو ہو کر کے جایا کرو، اپنے منہ کے اندر سے کلی کر کے جایا کرو، اپنے آپ کو بہترین بنا کر کے جایا کرو. میری یہ گزارش تھی. آئیے میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے محبوب کہو ان مسلمانوں سے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب کہو میں ان سے تم سے کوئی سوال نہیں کرتا ہوں، میں تم سے کوئی پگار نہیں مانگتا ہوں. میں نے تم کو دین دیا، میں نے تم کو نماز دی، میں نے تم کو عبادت دی، میں نے تم کو روزہ دیا، میں نے تم کو زکات دی، میں نے تم کو صدقہ دیا، میں نے تمہیں زندگی جینے کا سلیقہ بتایا. ہر بندہ جب کوئی اپنا کام کرتا ہے تو کام کرنے کے بعد وہ پگار مانگتا ہے، وہ اجرت مانگتا ہے، وہ نوکری مانگتا ہے. مسلمانوں اس سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتانا، انتشار میں مت پڑنا. جس کا جو عقیدہ ہے اس کو اپنے عقیدے پر رہنے دو. ہمیں اپنے قبر میں جانا ہے، اپنے عقیدے کا جواب دینا ہے. دیوبندی کا کیا عقیدہ ہے چھوڑ دو، بریلوی کا کیا عقیدہ ہے چھوڑ دو، قادیانی کا کیا عقیدہ ہے چھوڑ دو. ہم نے کسی کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہے. علماء کرام اسٹیج پر موجود ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی فکر کرو اور اپنے اہل و عیال کی. لیکن مسلمان
کہاں اٹکا ہوا ہے؟ مسلمان نہ اپنی فکر کرتا ہے نہ اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے۔ فکر کس کی ہوتی ہے؟ فکر جناب کی مونچھیں کیسی ہے، جناب کی پینٹ کتنی نیچی ہے، جناب کے ہاتھ میں کڑی کیسی ہے، جناب کے سر پہ ٹوپی کیسی ہے، ہمارے چچا کی پگڑی کیسی ہے، اس پر ہم پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں عزیزو، میرے مولا نے فرمایا، مولا علی فرماتے ہیں دنیا کا سب سے آسان کام ہے دوسروں کی کمیوں کو دیکھنا، اور دنیا کا سب سے بھاری کام ہے اپنی کمیوں کو دیکھنا۔ اگر علی والے ہو، حسین والے ہو تو اپنے آپ کو دیکھا کرو۔ جب صبح اٹھو نا تو صبح اٹھ کر کے سوچا کرو میں نے رات میں کتنی قرآن پڑھ کر سویا تھا، کتنا درود پڑھ کر سویا تھا، کتنا میں محمد و آل محمد پر درود پڑھ کر کے سویا تھا۔ اب اٹھ رہا ہوں، میری نماز فجر قضا تو نہیں ہو گئی ہے، میں نے اول وقت نماز فجر پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ اب میں نے نماز فجر پڑھ لی ہے، ظہر تک، عصر تک، مغرب تک، عشاء تک میں نے اپنے بچوں کا حق ادا کرنا ہے، اپنی بہن کا حق ادا کرنا ہے، اپنی ماں کا ادا کرنا ہے۔ یاد رکھو، آپ جتنا چاہے امام حسین کو مانتے رہو، جتنا چاہے مولا کائنات کو مانتے رہو، جتنا چاہے پنجتن کو مانتے رہو، لیکن اگر آپ نے اپنے پڑوسی کا، اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا حق مارا ہے نا تو نہ آپ سے سیدہ خوش ہوگی، نہ آپ سے اہل بیت خوش ہوگی۔ یہ باتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں، یہ جلدی سے ہضم نہیں ہوتی۔ آج ہمارے مقرروں کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں، ان کو جہاں بہت داد ملتی ہے، جس پر بہت واہ 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 ہوتی ہے، ہمارے مقرر اس پر بات کرتے ہیں۔ نہیں عزیزو، اگر ڈاکٹر نے آپ کی بیماری کو پکڑ کر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا تو یاد رکھو، آپ سر کے درد کی جتنی چاہے دوائی کھاتے رہنا، سر کے درد میں کوئی افاقہ نہیں ہوگا، کوئی سکون نہیں ملے گا۔ آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم دوسروں کی کمیوں کو دیکھنے میں لگے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے آقا جب دین کا کام مکمل کر چکے تو کچھ رسول کے ساتھ رہنے والے رسول کی بارگاہ میں اشرفی لے کر کے پہنچے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول کی بارگاہ میں کھجورے لے کر کے پہنچے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ رسول نے جو ہمیں دین دیا ہے، رسول نے جو ہمیں نمازیں دی ہیں، رسول نے جو ہمیں شریعت دی ہے، ہم یہ ان کی اجرت دے دیں، ہم رسول کو کچھ ان کی اجرت میں دے دے، ہو سکتا ہے کہ اس کا جو اجرت ہے وہ مقبول ہو جائے، پوری ہو جائے۔ لیکن اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور جا کر کے کہا، جبرائیل میرے محبوب سے کہو کہ ان مسلمانوں سے کہو، کیا ان مسلمانوں سے کہو ہم تم سے اس دین کی اجرت اشرفیہ نہیں مانگتے، ہم تم سے کھجورے نہیں مانگتے۔ یا رسول اللہ پھر کیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ میں تم سے مودت مانگتا ہوں، کس کی؟ فی القربہ، اپنے قرابت داروں کی، اپنے قرابت داروں کی۔ عزیزان محترم، یہ مودت کیا ہے؟ آج ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مودت کیا ہے۔ بولتے نہیں محرم کا چاند نمودار ہوا بس ہم حسینی، تازیہ بنا لیا، علم نکال لیا، سب نشانی ہے، محبت کی نشانی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ سب کام کیے ہیں، کیجیے آپ، بالکل کوئی دقت نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا مت کرے، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کیجیے، جو جس طریقے سے امام سے محبت کر رہا ہے اس کو کرنے دیجیے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو پر کسی کو روکیے بھی نہیں نا۔ کوئی غریب نواز میں پہنچ کر کے سب سے پہلے بلند دروازے پہ چوکھٹ کو چومتا ہے، کوئی اندر جا کر کے غریب نواز کی چوکھٹ کو چومتا ہے، اور کچھ اتنے بدو ہیں کہ وہ اندر جا کر کے بھی نہیں چومتے۔ دونوں کا، تینوں کا عشق ہے۔ کسی نے جیسا جس کو سمجھا اس نے اس طریقے سے کیا۔ میں نے غریب نواز کے بلند دروازے سے یہ عقیدہ محسوس کیا کہ میرے غریب نواز یہاں سے چل کر کے گئے ہیں، میں اجمیر پہنچا، میں نے بلند دروازے کی پہلی پیڑھی پر، پہلی پوڑی پر سر کو رکھا اور کہا السلام علیکہ یا غریب نواز۔ پھر اور اندر پہنچا، پھر جا کر کے سلام کیا، پھر اور اندر پہنچا، آپ کی چوکھٹ پہ گیا اور جانے کے بعد پیشانی کو رکھا، چادر کو سر پہ لیا، پھر سلام کیا۔ عزیزان محترم، یہ اپنا اپنا عشق ہے، اور یاد رکھنا عشق جب کیا جاتا ہے نا وہاں کوئی مسئلہ نہیں ڈھونڈا جاتا، عشق میں مسئلہ نہیں ڈھونڈا جاتا، لیکن اتنا یاد رکھنا عشق کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے دامن مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ کو جانے مت دینا، کبھی جانے نہ دینا۔